الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جا رہی تھی، اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ چاہے اس پر ساری عمر لگا دی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن موضوع کے انتخاب کا بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمان بدعات و خرافات، شخصیت پرستی اور دنیاوی آلائشوں، دنیاوی رنگینیوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اپنی زندگی میں سیرت رسول کو اپنائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر مسلمان اس طریقے پر زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے جائے تو یقیناً وہ مسلمان کہلائے جانے کا حقدار ہوگا، اور دنیا میں کامیابی اس کے قدم بوس ہوگی۔ لیکن مسلمان، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن و سنت سے دور گیا، شخصیت پرستی میں جوجھ کر کے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کے بجائے دوسروں کے اقوال پر چلا، بدعات کو اختیار کر لیا، سنت رسول کو اختیار کرنے کے بجائے نظر انداز کر دیا، توحید کو اپنانے کے بجائے شرکیات اور شرک کی مختلف قسموں میں پڑ گیا، تب مسلمان ناکام اور نامراد ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی ناکامی، نامرادی اور دین سے دوری، ذلت و خواری اور ساری کی ساری جو پستیاں ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے دو اہم مسائل کی جانب گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہمارے ظاہری ڈھانچے سے تعلق رکھنے والا ہے، اور ایک مسئلہ ہمارے باطنی ڈھانچے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ دو ایسے مسائل جن کو ہندوستان کا مسلمان دیکھ کر کے چل رہا ہے، لیکن اس کا علاج کرنے پر اب بھی مسلمان آبانہ نظر نہیں آتا۔ اب سے 28 سال پہلے کی بات ہے، 6 دسمبر 1992 کو مسلمانوں کے خلاف جو صدیوں سے سازشیں چل رہی تھیں، اس میں کامیابی حاصل کر کے ہمارے دشمن، اسلام دشمن، ظلم و جور کی ساری حدیں پار کر کے، دہشت گردی کی ساری مثالیں قائم کر کے، ہماری وہ مسجد جو اللہ رب العالمین کا گھر تھا، وہ مسجد جو اللہ رب العالمین کی محبوب ترین سرزمین تھی، جس کو ہماری نمازوں سے، اللہ اکبر کی صداؤں سے، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے، اور اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے سے آباد ہونا چاہیے تھا، ہم نے پہلے اس کو ویران کیا، مسجدوں کے حقوق کو نظر انداز کیا، مسجدوں کے مقام کو اپنے دلوں سے نکال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا
کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہمارے دشمنوں کو مسلط کر کے ہم سے اپنا ایک گھر چھین لیا. وہ زخم اتنا تازہ زخم ہے, اتنا گہرا زخم ہے کہ قیامت تک ہندوستان کا مسلمان نہ اس کو بھول سکتا ہے, نہ اس کو بھولنا چاہیے. 1992 کی وہ تاریخ تھی اور 6 دسمبر وہ تاریخ تھی جب مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ کو گرا کر کے ہندوستان کی جمہوریت پر ایک ایسا کالا دھبا لگایا گیا, اور یہاں ظلم و جور کو پنپا کر کے جس انداز سے قرآن و سنت کی اور انسانیت کی, شرافت کی, عدل و انصاف کی رگوں کو کاٹا گیا, وہ ساری کی ساری تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے, مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ رب العالمین نے اس عظیم آیت کریمہ کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا, مسلمانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا, اے مسلمانوں, اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا, دین سے مرتد ہو جائے گا, دین سے منہ موڑ کر کے دین کا انکار کر دے گا, تو سن لو, اللہ رب العالمین تمہارے سجدوں اور رکوع کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمہارے اسلام اور ایمان کا محتاج نہیں ہے. وہ ان قریب تم کو تباہ و برباد کر کے ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو قوم اللہ رب العالمین سے محبت کرتی ہے اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. جو قوم کفار کے لیے سخت ہے اور مسلمانوں کے لیے نرم ہے, جو قوم اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے سے میل ملاپ اور میل محبت پیدا کرتی ہے اور کفر اور شرکیات کی تعلیمات کو روکنے اور اس کو ملیا میٹ کرنے, نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے پر سختی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. یہ مسلمانوں کی بنیادی صفت ہے جو آج کے مسلمانوں کے اندر سے مفقود نظر آتی ہے. کوئی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرے, کرتا رہے, کوئی قبروں پر سجدہ کرے, کرتا رہے, یہ ہمارا تصور ہے جو ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. آج مسجدیں ویران ہیں, اب مزاروں کو اور قبروں کو آباد کیا جا رہا ہے. آج مسجدوں میں آ کر کے اپنی مشکلات, اپنی پریشانیاں, اپنی دعائیں اللہ رب العالمین کے آگے رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں, اور مزاروں پر جا کر کے اولاد مانگنے والے, اپنی مشکلیں وہاں رکھنے والے, مزار والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے, قبروں پر چادریں چڑھانے والے, قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنے والے, قبروں پر تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والے, قبروں کو پکا بنانے والے, قبروں پر تعمیر کرنے والے, اور قبروں پر ان چیزوں کو انجام دینے والے جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع بھی فرمایا ہے اور ان اعمال کو ملعون عمل قرار دیا ہے. آج ان چیزوں کو انجام دینے والے مسلمان کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کسی ایک عرس کا جائزہ لے لیں اور ہفتہ واری عید, مسلمانوں کے خطبات جمعہ اور جمعہ میں مسجدوں کی بھیڑ کو دیکھ لیں. ایک عرس کا جائزہ لے لیں اور مسلمانوں کی سالانہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جائزہ لے لیں. آپ بذات خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ مسلمانوں کا میلان اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہے یا غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہے. آج مسلمانوں کو ان چیزوں پر غور و تدبر کرنا ہوگا. تو 28 سال پہلے مسلمانوں کی جو عبادت گاہ جو بابری مسجد کے نام سے موسوم تھی, جو توڑی گئی, اس مسجد کو توڑنے کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ جہاں ظالم و جابر حکام اور ظلم و جور کرنے والے, شدت پسندی اور دہشت گردی کو اختیار کرنے والوں کا ہاتھ ہے, وہیں مسلمانوں کی بدعمالیاں, مسجدوں کو ویران کرنا, مسجدوں کی تعلیمات سے پہلو تہی اختیار کر کے دوری اختیار کرنا اور مسجدوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے بجائے قال فلان و فلان کی صدائیں بلند کرنا, یہ مسلمانوں کا وہ بنیادی جرم ہے جس جرم کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرما سکتا. اگر اس 28 سال میں مسجد کے منہدم ہونے کے بعد, قتل عام کے بعد, ظلم و جور کو حلال کرنے کے بعد, ہماری آزمائشوں کے بعد
اور اس پوری مدت میں اگر مسلمان اب بھی مسجدوں کو آباد نہ کر سکا، اب بھی فجر کی نماز میں مسجدیں غیر آباد اور ویران پڑی رہی، اب بھی مزار آباد رہے اور مسجدیں ویران پڑی رہی، اب بھی توحید کی تعلیم نہ دی گئی اور شرکیات پر لوگوں کو بلایا گیا، تو سمجھ لیں ایک مسجد نہیں، دوسری مسجد، تیسری مسجد اور ساری مسجدیں منہدم کی جائیں گی۔ یہ مسجدیں اینٹ اور گارے اور سیمنٹ اور لائٹ اور پنکھے کے مجموعے کا نام نہیں ہے، یہ مسجد تقوی اور پرہیزگاری کے پیغام کا نام ہے۔ یہ مسجد شاندار قسم کے فرش اور بہترین قسم کے اے سی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد قال اللہ اور قال الرسول کے سچے پیغام کا نام ہے۔ اگر یہ مسجدیں قال اللہ اور قال الرسول کی بنیادوں پر، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیادوں پر، ہماری ایثار و قربانی کی بنیادوں پر قائم رہی تو یہ مسجدیں آباد رہیں گی، ورنہ مسجد اقصی بھی خطرے کے نشان پر ہے۔ ورنہ اس کے بعد ایسے ایام بھی آنے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ بھی حملہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ دیکھی ہے، وہ تاریخ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ عام الفیل کی تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ، کہ جب عام الفیل میں ہاتھی کے ذریعے سے ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے خود اپنا خانہ کعبہ بنانا چاہا اور ایسا قبلہ بنانا چاہا کہ لوگ اس کی جانب جھک جائیں، اس کی جانب مڑ جائیں، خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں، خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے توکل اور اعتماد کی بنیاد پر، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے اعتماد کی بنیاد پر، جب ان کو پتا چلا کہ ابرہہ آ کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا خوب تعبیر فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم، اللہ رب العالمین نے سورۃ الفیل کے اندر فرمایا کہ جب اس نے چڑیوں کے جھنڈ کے ذریعے ہاتھی والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایسی ہی تباہی نہیں ہوئی، وہ پرندے اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر کے اوپر سے برساتے تھے۔ وہ کنکر جس ہاتھی پر اور ہاتھی کے سوار پر گرتا تھا، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طریقے سے تباہ و برباد ہو جایا کرتا تھا۔ وہ توکل کا نتیجہ تھا۔ آج اگر مسلمان غیر اللہ پر سے اعتماد ہٹا دے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور اعتماد مضبوط کر لیں، توکل مضبوط کر لیں اور توکل کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں، بدعات و خرافات اور شرکیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو وہ ابابیلوں کا رب، وہ ہاتھیوں کو تباہ کرنے والا اللہ رب العالمین آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کسی انداز کے خسارے میں ڈال سکتی ہے۔ تو ہم اگر اس رب کائنات کے ہو جائیں، اس رب کائنات کو راضی کر لیں، اس رب کائنات کو راضی کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر لیں، تو ایسی صورت میں ہم کو نقصان پہنچانے والے نہ دنیا میں کبھی پیدا ہوئے تھے نہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بابری مسجد کی کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور ساتھ ہی میں دوسری باطنی خرابی جو مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، جو 1992 کے بعد مسجد کے انہدام کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر کھلا وار ہو جانے کے بعد بالکل رک جانی چاہیے تھی، لیکن وہ بیماری آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، وہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں نکل کر کے جا کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں، اسلام بدل لیتی ہیں، اور ہمارے ماں باپ بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لگتا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی ہے یہ گزر جائے گی، آخرت میں کوئی جواب نہیں دینا۔ معاف فرمائیں گے اگر ہم نے اپنے گھروں کو ان فتنوں سے محفوظ نہیں کیا
تو لفظ جہاد کا نام دے کر کے جس انداز سے ہندوستان میں ناانصافی اور ظلم و جور کی ریت رکھی جا رہی ہے وہ ہمارے اوپر آزمائی جاتی رہے گی، اور ایسے ایسے قوانین بنیں گے کہ مسلمان اپنی انگلیاں چباتا رہ جائے گا اور اپنا تحفظ فراہم نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنے ایمان کو، اپنے اہل خانہ کے ایمان کو، اپنے اسلام کو تحفظ فراہم کریں۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو آپ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بن سکیں۔ آپ کو کوئی کتنا بھی مجبور کر دے آپ قبروں پر سجدے کرنے والے نہ بنے، بلکہ مسجدوں میں آپ کا سر اللہ رب العالمین کے آگے جھکے، مسجدوں میں آپ کا سر اللہ رب العالمین کے آگے ہی جھکے، کسی اور کے آگے جھکنا گوارا نہ کرے۔ یہ توحید کی تعلیم، یہ توحید کی بنیاد، یہ وحدانیت کا تصور، یہ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنا، یہ جب تک مسلمانوں میں بیدار نہیں ہوگی اس کی روح، جب تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی ساری زندگی کو تج دیں، پوری قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، لیکن اس پر کوئی آنچ آ جائے یہ ہم کو گوارا نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو اور اہل شرک و ضلالت کو دونوں آیتوں میں ذکر کر کے ان دونوں کی صفتوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکوں کے لیے یہ چیز لائق و زیبا نہیں ہے، اور مشرکوں کے لیے یہ چیز قطعاً درست نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے کفر پر گواہی دیتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کفری عقیدہ رکھ کر کے بھی مسجدوں کو آباد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کفری عقیدہ رکھ کر کے بھی مسجدوں کی تعمیر میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسی مسجدیں جو بدعقیدہ لوگوں کی جانب سے تعمیر کی جائیں، ایسی مسجدیں جو شرک و بدعات کرنے والوں کی جانب سے آباد کی جائیں، وہ مسجدیں بے برکت ہیں، ان مسجدوں کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی بتایا کہ مشرکوں کے لیے یہ چیز لائق و زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر پر گواہی دیتے ہوئے ان مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے ان کے شرک اور ان کے کفر کی بنیاد پر تباہ و برباد کر دیا۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کی رونق اور اس کی آبادی کا لحاظ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں، اور یہ آبادی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگ من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا مکمل پاس و لحاظ رکھے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں اور شرک و بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اسلام کے حقیقی داعی بن کر کے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی پہلی صفت ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کر لیں، آخرت میں آنکھیں مدنے کے بعد ہم جب قبروں کے حوالے کیے جائیں گے یا جس بھی صورت میں اس دنیا میں ہم کو ضائع کیا جائے گا، چاہے دفنایا جائے، چاہے جلایا جائے،
چاہے پھینک دیا جائے، چاہے فضاؤں میں اڑا دیا جائے، ہر صورت میں ہم سے آخرت میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کو نیکیاں اور اپنی بدکاریوں کے بارے میں متنبہ کیا جائے گا، ہمارے نام اعمال نکال کر کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیں قائم کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں اذانیں سننے کے بعد وہ آ کر کے حاضری دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کا دل ان مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں پناہ دی جائے گی۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا معلق بالمساجد، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجدوں سے معلق رہتا ہے۔ ایک نماز ختم کر کے وہ گھروں کے لیے، بازاروں کے لیے، کام کاج کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، اپنے آفس کے لیے نکلتا ہے تو دوسری نماز کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے کہ کب وقت ہوگا میں جا کر کے مسجدوں کو آباد کروں گا، تو اس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں، یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ وآت الزکاۃ، اور یہ خدمت خلق کے جذبے سے مکمل طور سے سرشار ہوتے ہیں۔ خدمت خلق کا جذبہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جہاں مال و دولت نصاب کی حد تک پہنچا، ان کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اب غریبوں کا خیال کیسے کیا جائے، ایسا نہ ہو ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا نہ ہو کہ علاقے کا کوئی انسان بھوک کی وجہ سے دم توڑ دے۔ یہ غریبوں کا خیال کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے مال کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے یہ جوڑ کر کے رہتے ہیں اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ غیر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، اور جب غیر اللہ کا خوف کسی کے دل سے نکل جائے تو وہ موت کو گلے لگانے کو تیار ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو تج دینے اور ایثار و قربانی کے جذبے کے ساری کی ساری حدوں کو پار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے دلوں میں یہ 5 صفتیں بیدار ہونی چاہیے، زندہ ہونی چاہیے۔ ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو غور کریں کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے اسی طریقے سے یوم آخرت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نماز کی اقامت اور نماز کو قائم کرنے والوں کی ساری صفات سے متصف ہیں یا نہیں ہیں۔ جب آرام کے ایام ہوتے ہیں تو ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں، مشکلات میں مسجدوں میں آ جاتے ہیں، آرام کے ایام میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، کسی کی موت کو دیکھ لیتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور آرام کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہماری صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں۔ تو یہ صفتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ لوگ ہدایت کے راستے کو اپنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں ہم کو مسجدوں کے پیغام سے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ مسجدوں کے حقوق کا مسئلہ ہے جو ہمارے ظاہری ڈھانچے سے متعلق ہے۔ مسجدیں ان صفات پر آباد ہوں گی
تو 1527 میں تعمیر کی گئی بابری مسجد، جو 400 سال تک بغیر کسی تنازع کے اپنی جگہ پر کھڑی رہی، آباد رہی، اور اس کے بعد چند دہشت گردوں نے آ کر کے اس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہا، جو خارج ہوا، پھر مقدمہ کیا، وہ بھی خارج ہوا، انگریزوں کے دور میں مقدمات ہوئے، وہ بھی خارج ہو گئے، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئے جو نہ انسان اور جانوروں میں فرق کرنا جانتے ہیں، نہ اپنے اور غیروں میں فرق کرنا جانتے ہیں، جو برادریوں کی بنیادوں پر، مذہبی تعصب کی بنیادوں پر، رنگت کی بنیادوں پر انصاف کرنے کے حق میں نہیں، بلکہ رنگت کی بنیادوں پر لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اپنی قرابت داری کی بنیادوں پر انصاف اور ظلم کی بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آئے ہیں جو اس کو منہدم کرنے چلے ہیں۔ تو 1992 میں ہماری ہر دل عزیز یہ مسجد گرا دی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو بقیہ مسجدوں کی آبادی اور بقیہ مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے دوسری تلاوت کی گئی، اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے خطاب کو ختم کروں گا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا اور اپنے دین کو چھوڑ دے گا، دین کا انکار کر دے گا، تو اللہ رب العالمین تم کو تباہ و برباد کر کے ان قریب ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اذلۃ علی المؤمنین، یہ لوگ مسلمانوں پر آپس میں رحم دل اور نرمی کا پہلو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے خلاف یہ سخت ہوں گے، اور کافروں کے خلاف یہ ہمیشہ شرک و بدعات کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہیں گے، اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتے رہیں گے۔ لیکن آج کے دور میں مفاد پرستی، مال و دولت کی بنیادوں پر جو قائم کی جاتی ہے، اس میں نہ کافر دیکھا جاتا ہے نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پیار محبت کی بنیادوں پر، مال و دولت کی بنیادوں پر مرتد ہو کر کے اسلام سے انکار کر کے غیروں میں شادیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے ماں باپ، ہمارے سرپرست اور ہمارے بڑوں کے کانوں پر جوئیں تک نہیں رہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں توحید اور شرک کی اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ کون کون سے نتائج ہم نے اخذ نہیں کیے۔ یہی بابری مسجد ہے جس کا ڈھانچہ کئی سالوں تک تنازع کا ذمہ دار، تنازع جس کے پیچھے چلتا رہا، ظلم و جور کر کے اس کو منہدم کر دیا گیا، اور ہم ہی سے بعض داڑھی رکھنے والے، ٹوپیاں لگانے والے، کرتا پیجامہ اور شیروانی پہننے والے اور رعنائی رکھنے والے اپنے چہروں پر، جو اپنے آپ کو نام نہاد عالم دین کہتے ہیں، وہ نکلے، اور اس کے بعد نکل کر کے ان لوگوں نے بابری مسجد کی زمین کا سودا کرنا چاہا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو مسجدوں کا سودا کرتا ہے، مسجدوں کے بارے میں تنازل اختیار کرتا ہے، وہ نکل کر کے توحید کی بنیادوں سے جا کر کے قبر پرستوں کی گود میں کھیلنے لگتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے بارے میں پہلے یہاں بات کہی گئی تھی، خطاب میں اشارہ کیا گیا تھا، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے، ایسے لوگوں کا نام لے کر کے میں اپنے ممبر کو متنازع نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جہاں پر وہ تھا کسی حد تک توحید کی بنیادیں قائم تھیں، بدعات و خرافات تھوڑی بہت رہی ہوں تو رہی ہوں، لیکن جب بابری مسجد کا سودا ہوا اور اہل شرک سے جا کر کے ہاتھ ملایا گیا، تو نوبت یہ آ گئی کہ اب سے 15-20 روز پہلے جا کر کے اجمیر کی درگاہ میں باقاعدہ بیعت کی گئی ہے، اہل قبور سے اور قبر پرستوں سے بیعت کر کے اسلام کا بھی سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے جو کسی بھی مسلمان کو آ کر کے دبوچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان توحید کی بنیادوں پر تنازل نہ کریں، توحید پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں، توحید پر مکمل طریقے سے جرأت کے ساتھ قائم رہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ارتداد کے اس فتنے کے جو ہماری بچیاں
یا ہمارے بچے مرتد ہو کر کے غیروں سے شادیاں کر رہے ہیں، ان سب کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اگر ہم نے آج سختی کر کے اس انداز کے واقعات کو نہیں روکا تو سمجھ لیں کل اللہ رب العالمین کا نام لیوا مسجدوں کو آباد کرنے والے اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا، سنت رسول کا، سیرت رسول کا نام لینے والے باقی نہیں بچیں گے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ نسل میں ایک شخص اگر مرتد ہوتا ہے، نسل کا ایک انسان اگر دین کو چھوڑتا ہے تو وہاں سے لے کر کے قیامت تک کی ساری نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، اور ان سب کا بوجھ ہمارے بڑوں پر آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی بنیادوں پر پورے تحمس کے ساتھ اور پوری حق گوئی کے ساتھ مکمل اعتماد کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔